الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته الله والله 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 الله والله 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم صرف کے 7ویں باب اجوف کے سبق نمبر 30 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم اجوف واوی سے باب کاروما پڑھیں گے۔ علم صرف کا 7واں باب اجوف ہے، سبق نمبر 30 ہے باب کاروما۔ لیکن جو باب کاروما ہوتا ہے اس میں ثلاثی مجرد کا یہ باب ہے، اس میں ماضی میں بھی عین کلمہ مضموم ہوتا ہے اور مضارع میں بھی عین کلمہ مضموم ہوتا ہے۔ صحیح میں آپ پڑھ چکے تھے، مثال میں بھی آپ پڑھ چکے تھے، اجوف واوی میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو یہاں پر میں اس کی بھی تعلیل کر کے دکھا دوں۔ تو اس کے اندر جو یہاں پر جو باب ہے باب کاروما سے، یہ طول اس کا مصدر ہے۔ میں نے وہاں پر الگ سے نہیں لکھا، میں یہاں پر چونکہ تیسرا صیغہ مصدر کا ہوتا ہے اس لیے یہاں پر میں اس کو واضح کر دیتا ہوں۔ طول کا مطلب ہوتا ہے لمبا ہونا۔ تو یہاں سے یہ پورا باب ہے، اس کے اندر بھی قانون جاری ہوئے ہیں جیسا کہ سابقہ گردانوں کے اندر قانون جاری ہوئے تھے۔ وہ کون سے قانون ہیں؟ صرف صغیر میں نے لکھی ہے یہاں پر، اور ایک چیز یہ ہے کہ میں نے مکمل صرف صغیر نہیں لکھی، اس میں سے منتخب صیغے لکھے ہیں، باقی صیغوں کو آپ اسی کے اوپر قیاس کر سکتے ہیں۔ اور اس گردان کے بعد ہمارا ثلاثی مجرد مکمل ہو جائے گا، تو آگے ثلاثی مزید فی میں اتنی زیادہ تعلیلات نہیں ہیں جتنی ثلاثی مجرد میں ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر اور چیدہ جو تعلیل ضروری ہوگی وہ میں بتا دوں گا، باقی مکمل تفصیل کے اندر نہیں جائیں گے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کون سے تعلیل ہوئی ہے۔ اب یہ دیکھیں طالا یطولو، طالا یہ تھا طاولا، قانون لگا اس کے اوپر کالا والا قانون، واو متحرک ما قبل مفتوح تھا، کالا والے قانون سے سے تبدیل کر دیا، طالا ہو گیا۔ یطولو اصل میں تھا یطولو، یہاں پر یہی یقولو یبیو والے قانون سے حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے تو یہ بن جائے گا یطولو۔ طالا یطولو تیسرا صیغہ مصدر ہے، طولا فہو طویل۔ دیکھیں یہ باب کاروما ہے، اور باب کاروما کے اندر میں آپ کو بتا چکا تھا اس میں اسم فاعل نہیں آتا، اسم فاعل کی جگہ پر اس میں صفت مشبہ آتی ہے۔ صفت مشبہ کی ساری گردان وہ تفصیل کے ساتھ ثلاثی مجرد صحیح کے اندر بتائی جا چکی ہے، لہذا یہاں پر بھی صفت مشبہ کا ہی صیغہ آئے گا فہو طویل۔ تو اس کے بعد آگے جو ہے فعل ماضی مجہول کا پہلا صیغہ ہے طیلا، تو یہ ایسے ہی یہ طویلا تھا جو ہم نے کویلا کے اندر 3 طرح کی تعلیلیں پڑھی تھی کہ اس کو کولا پڑھ سکتے ہیں، قیلا پڑھ سکتے ہیں، کوئلہ پڑھ سکتے ہیں، بے نہیں یہ ساری کی ساری تعلیلات آپ یہاں پر بھی قیلا والے قانون کے تحت جاری کر سکتے ہیں۔ طیلا یطالو بھی اسی طریقے سے یطوالو تھا، اسی قانون کے تحت جو آپ اس میں یقالو کے اندر پڑھ چکے ہیں، حرکت نقل کر کے ہم ماقبل کو دیں گے تو یہ بن جائے گا یطالو۔ آگے مصدر ہے، اس کے بعد آپ آگے دیکھیں مطولن، مطولن یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، اصل میں تھا یہ مطولن۔ اس میں کون سا قانون جاری ہوا؟ وہی قانون جو آپ کو گزشتہ گردانوں کے اندر بتایا جا چکا ہے کہ واو کی حرکت نقل کر کے ہم نے ماقبل کو دی یقولو یبیو والے قانون سے، تو یہ بن جائے گا مطولن، مطولن، مطولن بن جائے گا۔ پھر وہاں پر 2 ساکن اکٹھے ہو گئے، پہلا ساکن واو مدہ تھا، ہم نے اس کو حذف کر دیا تو یہ بن جائے گا مطولن۔ اس کے بعد آپ آگے چلیں، لم یطل لم یطل، چونکہ یہ سارے لم جازمہ ہو یا لن ناصبہ ہو، یہ سارے کے سارے صیغے آپ نے مضارع سے بنانے ہیں۔ مضارع کے اندر جب آپ نے والا قانون جاری کر دیا تھا یقولو یبیو والا، تو اب اس کو اسی سے بنائیں۔ یطولو تھا، جب لم جازمہ لگا آخر سے لام ساکن ہو گیا۔ یہاں پر دیکھیں پہلے اس میں صرف واو ساکن تھا، لیکن جب لام بھی ساکن ہو جائے گا تو یہ پھر یطول ہو جائے گا۔ التقاء ساکنین سے آپ نے واو کو حذف کر دیا تو یہ بن جائے گا لم یطل۔ لم یطل میں بھی ایسے ہی لم یطال، کیونکہ یطالو سے بنانا تھا نا، تو لم یطال، پھر التقاء ساکنین سے الف حذف ہو گیا تو یہ بن جائے گا لم یطل۔ آگے لا یطولو لا یطالو میں التقاء ساکنین والا قانون نہیں لگے گا، کیونکہ یہاں پر لام ساکن ہی لام متحرک ہے۔ لن یطولا لن یطالا کے اندر بھی لام چونکہ متحرک ہے، لہذا یہاں پر بھی التقاء ساکنین والا قانون آپ نے نہیں لگانا۔ آگے اس کے بعد یہ مستقبل کے میں نے 2 صیغے لکھے ہیں، لیطولن لیطالن، تو یہ یطولو سے آپ نے بنانا ہے، آخر میں آپ نے نون لگا دیا ہے تاکید ثقیلہ کا، یہ معلوم کا صیغہ ہے، مجہول کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد خفیفہ کو بھی آپ اسی کے اوپر قیاس کر سکتے ہیں، لیطولن لیطالن۔ آگے امر کا دیکھ لیں، امر لکھا ہے تل، یہ کیسے بنا ہے تل؟ کیونکہ آپ اس کو بنائیں مضارع معلوم مخاطب کے صیغے سے، اور وہ تھا تطولو۔ تطولو سے جب آپ نے امر بنانا ہے،
آخر سے جب آپ نے لام کو ساکن کیا اور شروع سے آپ نے حرف مضارع کو حذف کر دیا تو یہ بن جائے گا طول۔ جب یہ طول بن گیا تو دو ساکن اکٹھے ہو گئے، پہلا ساکن واو مدہ تھا، التقاء ساکنین سے حذف ہو گیا تو یہ بچ جائے گا تل۔ لتطل بھی اسی طریقے سے تطالو سے آپ نے بنانا تھا، شروع میں لام امر لگایا، آخر سے لام ساکن کر دیا، التقاء ساکنین سے الف حذف کر دیا تو یہ بن جائے گا لتطل۔ لیتل میں بھی اسی طرح شروع میں لام امر لگا اور آخر سے لام ساکن کر دیا تو درمیان میں جو واو تھا وہ التقاء ساکنین سے حذف ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا لیتل۔ لیتل میں بینی ہی یہی تعلیل ہوگی جو ہم نے لیتطل میں کی تھی کہ آخر سے لام حذف کیا اور التقاء ساکنین سے الف کو حذف کر دیا۔ لیکن جب آپ نے اس میں تاکید ثقیلہ کے صیغے بنانے ہیں، اس میں چونکہ جب آپ ثقیلہ کا صیغہ بناتے ہیں، یہ بات گزر چکی ہے کہ جب آخر میں نون لگتا ہے تاکید ثقیلہ کا تو لام جو ساکن ہوتا ہے وہ نون کی وجہ سے متحرک ہو جاتا ہے۔ جب نون متحرک ہو گیا تو التقاء ساکنین نہیں رہا، تو جو واو ہم نے یہاں پہ حذف کی تھی تل کے اندر، جو واو ہم نے حذف کی تھی لیتل کے اندر، وہ واو واپس آ جائے گی اور یہ بن جائے گا طولنا۔ اور اسی طرح جو ہم نے یہاں پہ الف حذف کیا تھا التقاء ساکنین کی وجہ سے وہ یہاں پہ واپس آ جائے گا تو یہ بن جائے گا لتطالنا۔ اور غائب کے صیغے بھی آپ اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں، لیطولنا لیطالنا۔ خفیفہ کے بھی آپ اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ نہیں میں بھی ایسے ہی ہے، لا تطل، جب آخر میں آپ نے لام کو ساکن کر دیا نہیں کی وجہ سے تو پھر التقاء ساکنین سے جو درمیان میں جو واو تھی وہ حذف ہو جائے گی، لا تطول سے بن جائے گا لا تطل، اور اسی طریقے سے لا تطال سے بن جائے گا لا تطل، لا یتل لا یتل۔ وہ اسی طریقے سے آپ غائب کے صیغے بھی بنا سکتے ہیں تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کے اندر، جیسے آپ نے امر کے اندر واو کو واپس لے آئے تھے، الف کو واپس لے آئے تھے، کیونکہ لام ساکن نہیں رہا تھا، نہیں کے اندر بھی نہیں، آپ ایسے ہی کریں گے، واو کو واپس لے آئیں گے، الف کو واپس لے آئیں گے کیونکہ یہاں پہ لام ساکن نہیں رہا۔ باقی اس میں اور کوئی خاص دلیل نہیں ہے، البتہ اس میں ظرف کے اندر آپ یہ سمجھ لیں، یہ لا تطل لا تطل، اس کے بعد آگے ظرف ہے، ظرف میں بس تھوڑی سی تعلیل ہوئی ہے، مطالن مطالانی، کیونکہ یہاں پہ واو تھا، واو کو ہم نے الف کے ساتھ تبدیل کر دیا تو یہ بن جائے گا مطالن مطالانی۔ تو اس طریقے سے باب اجوف میں جو ثلاثی مجرد کی جو گردانیں تھی وہ ہم نے یہاں پہ مکمل کر دی ہیں۔ آگے ہم کوشش کریں گے کہ ثلاثی مزید فی کے چیدہ چیدہ صیغوں کو ہم ذکر کریں گے۔